صبح اٹھ رہے پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا جی، کون کہہ رہا ہے؟ جتی کاٹنے والا موچی کہہ رہا پیٹرول مہنگا ہو گیا جی۔ بتا بندہ پوچھے تو نے دھاگا پیٹرول میں ڈبو کے جتی کاٹنی ہے کہ بزرگو پیٹرول بڑا، آٹا بڑا مہنگا، کس نے چھوڑا آٹا؟ پہلے جو 2 کھاتے تھے اب 4 کھاتے ہو، مہنگا ہو گیا، تجھے کیا؟ اللہ کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے، جتنا بھی مہنگا ہو جائے اس نے بھوکا سلانے کا، بھوکا اٹھا کر دوبارہ لٹانے کا اس نے وعدہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا ہے جب کھلاؤں گا تو کھلا کے سلاؤں گا، جب اٹھاؤں گا تو اٹھا کے کھلاؤں گا۔ تیری کیا ذمہ داری ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور میرا بندہ تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر، لا نسألک رزقا، 1 ہو یا 10 ہو روٹی دینے کا وعدہ نحن نرزقک میں نے کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میرا کام ہے اس میں مداخلت کرتا ہے، جو تیرا کام ہے اس کی طرف منہ ہی نہیں کرتا۔ بچے سے پوچھا روٹی کھاتی، کبھی بچے سے پوچھا نماز پڑھی؟ مسلمانوں کو جتنا دبایا، مسلمانوں کو جتنا دبایا، اللہ کے فضل سے دوبارہ یہ قوم بن کے دوبارہ ابھر گئی۔ اس کی وجہ مسلمانوں کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے۔ پوری دنیا کا کفر بر صغیر کے اندر جب شکست کھا کر میرے عزیزو ہندوستان کو چھوڑ کے گیا، پوری دنیا کا یہود و نصارہ 200 سال تک مسلمانوں پہ ہندوستان میں حکومت کرتا رہا۔ جب اللہ اکبر منہ کی کھا کر حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب زخمی ہو کر گولی سینے میں لگی، جب زخمی ہو کر لیٹے ہوئے تھے، سانسیں نکل رہی تھی، حافظ امین شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہا حضرت حافظ جی کیا بات ہے، آج زبان خاموش کیوں ہے، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو کملی والے سے اتنی محبت تھی، رات کو سوتے ہوئے بھی درود شریف پڑھتے ہونٹ ہلا کرتے تھے، اب آپ کا آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، لوگ تو چاہت کرتے ہیں درود شریف پڑھا جائے، آپ درود شریف کیوں پڑھنا چھوڑ گئے؟ فرمایا او لوگو، گندک کی گولی بنی انگریز کی میرے سینے میں آ کے پیوست ہو گئی، گندی گولی ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، کالی کملی والے پہ میں درود پڑھوں کہیں حضور کے درود کی توہین نہ ہو جائے۔ یہ بے ادب ہے اور تم اور میں ادب والے۔ مولا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، پوچھو کون ہے؟ تم دیوبندی کہہ کے اسے کافر نہ کہہ دینا، خدا پاک کی قسم میں یوں نہیں کہنے آیا کہ سارے میرے مسلک والے یا سارے اہل حدیث یا سارے دیوبندی بنو، لیکن صرف اتنا آپ آگے یہ میرے ہاتھوں کو دیکھو، میں جوڑ کے کیا کہنے لگا، منہ میں دانت نہیں رہے، کالے بال سفید ہو گئے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم کچھ بنو نہ بنو لیکن مسلمان ضرور بن جاؤ۔ مولا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے سامنے مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریز کی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، انگریز کی بندوق سے گولی نکلی، مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں آ کے لگی، جنہیں دنیا کافر کہتی ہے، دھڑام کر کے زمین پہ گرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، اٹھ کے آئے، فرمایا قاسم کیا ہو گیا؟ کہ انگریز کی گولی دماغ میں آ کے لگ گئی، جس کی وجہ سے میری نگاہ پہ اثر پڑ گیا، میری نگاہ میں دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے حضرت آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، کوئی ایمبولینس نہ بلائی، کوئی 112 نہ بلائی، کوئی عیدی شپا والوں کو نہ بلایا، میرے عزیزوں کوئی میرے عزیزوں فرسٹ ایڈ والوں کو نہ بلایا، بلکہ فرمایا اچھا میں آ گیا، آلتی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی کا سر اپنی گود میں لے لیا، ایک مرتبہ درود پاک پورا پڑھا، پھر دوسری مرتبہ درود شریف پڑھا، تیسری مرتبہ درود شریف پڑھا، اپنے منہ سے اپنی انگلیوں پر پورا تھوک نکال کر مولانا قاسم نانوتوی کی گولی والی جگہ پہ ماتھے میں ملنا شروع کر دیا۔ فرمایا قاسم اب آنکھیں کھول۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، کہنے لگے اللہ اکبر، درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں، اللہ اکبر، بینائی تو دور کی بات ہے، درود کی برکت سے ماتھے سے زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا، چوڑیے ہم نے کھائیں، دانت انہوں نے تڑوائے، یہ پھر کافر بن گئے۔
ہمیں ایک لولی پاپ دے دی گئی، روٹی کپڑا مکان، 75 سال سے تم نے کس حاکم کو، تم نے کس وزیر اعظم کو سبحان اللہ کے تمغے لیے، سب کو تو تم نے گالیاں دے دے کے رخصت کیا، یہ بھی 3 سال گزار گیا، 2 اور گالیاں سن کے چلا جائے گا، اگلی قیادت آئے گی، کردار وہی ہوگا، چہرہ بدلا ہوا ہوگا، اب آنے والا جو بھی آئے گا انشاءاللہ 2 دھاری تلوار لے کے آئے گا، اوپر سے بھی کاٹے گا نیچے سے بھی کاٹے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بستر پہ بیٹھے چوری مانگنے والوں، بستر پہ بیٹھے میرے عزیزوں مکھن مانگنے والوں، بستر پہ بیٹھ کے صحت تندرستی اولاد مانگنے والوں، بستر پہ بیٹھ کے ڈھور مال مویشی مربے مانگنے والوں، اگر بستر پہ سب کچھ بیٹھ کے ملنے لگ گیا تو زیادہ حقدار وہ تھا جو پورے کنبے کو کربلا کے میدان میں لے کے ذبح ہو گیا ہے، پورا کنبہ۔ موتا کی لڑائی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں کہہ دیا، اللہ اکبر، جعفر تیار کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا، اگر جعفر کے ہاتھ سے جھنڈا میرے عزیزوں گر جائے عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دے دینا۔ ایک یہودی پاس کھڑا ہوا تھا، دیکھ کے کہنے لگا اللہ اکبر، تم خوب جان لو تمہارے نبی کی زبان پر جتنے لوگوں کے نام آئے تمہارے رب نے انہیں شہادت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یہودی کہہ رہا ہے، دشمن نبی کا، وہ یہودی ہو کر وہ کافر ہو کر نبی کی بات پہ یقین کر رہا ہے، تو مسلمان ہو کے نبی کی بات پہ میں آپ یقین نہیں کرتے۔ کتنی شانوں والا، کتنی عظمتوں والا، کتنی عزت، کتنی بلندیوں والا نبی ہے۔ نبی تو نبی دور کی بات ہے، آج وہ ماں پردے کے اندر جو اپنے حقوق مانگ رہی ہے اور کہتی میرے حق پہ بات کرو، آج وہ ماں اپنے جوان بچے کو 100 روپیہ دے کے کہتی ہے جا داڑھی کٹا کے آ، چنگے سترے وال کٹا کے آ، یا شیب بنوا کے آ، کیا تو نے جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے، جانور لگ رہا ہے، گدھا لگ رہا ہے، جا ٹیک کٹا کے آ۔ جب داڑھی کٹا کے آتا ماں کہتی ہون انسان لگ رہا ہے۔ مدینے والے نے پیغام دیا اس ماں کو اپنا نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھے، تو نے نبی کی سنت پر انگلی اٹھا دی، اللہ نے تجھے آسمانوں سے کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ یہ کوئی عام ہے جسے آج جمعے کے دن تم نے کٹائی ہے اور جمعے کی نماز پڑھی، 2 علماء کرام فتویٰ، سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے اور رکھ کے کٹانا کبیرہ گناہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت کو کٹا کر نماز کا ثواب ملے گا، لیکن داڑھی کٹانے کے گناہ، بیت اللہ کا طواف کر رہے ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ، احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہے کہنے کا ثواب ہے، لیکن داڑھی کٹانے کا گناہ۔ اور داڑھی تو دور کی بات ہے، تم کھجور کو کھجی بھی کہتے ہو، اگر کسی نے مدینے کی کھجی کو کھجڑی کہہ دیا، علماء اکرام فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو گیا، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اس کا نکاح ہی قبول نہیں ہوگا۔ اتنی توہین میرے نبی کی۔ بس خدا کے واسطے میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزوں، مربوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، اپنی گاڑی کو دیکھ کر، اپنے کاروبار کو دیکھ کر، اپنے بینک کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ کر ہنسنے والوں، تمہیں اپنے گھر، اپنے بچوں کو دیکھ کے رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ مجھے ایک بات بتلاؤ، جو بچہ تمہیں مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتا، اس سے امید رکھتے ہو وہ قرآن پڑھ کے تمہیں بخش کے جنت کا وارث بنائے گا؟ 7 بچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کو کہہ رہے تسی نوا دو جی، سانو آندہ کوئی نہیں۔ اسے چاہیے اللہ سے معافی مانگ کے مرے، بغیر معافی کے نہ مرے۔ یہ 7 بچے تیری قرآن خوانی میں 15 دے گے تو کھلوا دیں گے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، پوری برادری بیٹھ کے چیزیں پڑھتی ہوتی ہے، بیان سن رہی ہوتی ہے، ایک بچہ بھی تو نہیں بیٹھتا، سارے کو ادھر ادھر کو بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟
میں تو ہر مجمع میں رو کے کہتا ہوں میرے جوانوں خدا کے واسطے میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو، کیونکہ تمہارے باپ نے تمہیں بچپن میں لڑکپن میں کبھی گودی میں کبھی کندھے پہ بٹھا کے کتنی مرتبہ تمہارے باپ نے تمہیں نہلایا، باپ کے مرنے کے بعد تمہیں نہلانے کا ایک ہی مرتبہ موقع ملے گا جب ابا مر جائے۔ خدا کے واسطے کسی مولوی صاحب کا، کسی مؤذن صاحب کا، کسی قاری صاحب کا، مامے تائے چاچے کا سہارا نہ لو، بلکہ اپنے ابا جان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو۔ مولوی صاحب پانی ڈالے گا، کہے گا صاف ہو گیا جی، کفن لے کے آؤ، کفن لے کے آؤ۔ بچہ کہے گا بھائیاں پانی ڈال دے، بھائیاں پانی ڈال دے، پانی ڈالے گا۔ جب آپ کے چہرے کے پر ہاتھ پھیرے گا تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی، پانی جائے گا، ہونٹ کھلیں گے، پانی جائے گا۔ یہ تیرا نور نظر تیری بے بسی کو جب بے کو دیکھ کے جب روئے گا، اگر تیرا ایک آنسو اسے پسند آ گیا، رب کعبہ کی قسم جنت الفردوس میں داخلے کا یہ آنسو کافی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دو، تمہاری مرضی، تم قبر پہ کھڑے ہو کے عہد نامہ پڑھو، تمہاری مرضی، لیکن سارے نوجوانوں سے ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو آج سے کوئی 40 سال پہلے اتنے سے تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک ہمارا رشتہ دار مجھے گودی میں اٹھا کے باپ کے جنازے پہ لے کے جا رہا تھا، اور میں نے کہا تھا ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یقین جانو پتہ نہیں اس نے 12 آنے یا 8 آنے میرے ہاتھ میں دیے، کہنے لگے کہیں نہیں شام کو ابو واپس آ جائے گا۔ اس وقت مجھے القاریہ تم القاریہ یہ سورج یاد ہے، جب میں استاد جی سے پڑھتا تھا 2 دن بھائی انور منور شاہین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں باوضو لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن میرے عزیزو باوضو کہہ رہا ہوں 2 دن میں مدرسے نہیں گیا۔ میرے باپ نے تیسرے دن مجھے خواب میں جوتیوں سے آ کے مارا اور کہا تو پڑھنے کیوں نہیں جاتا؟ مجھے اس دن کا سبق آج تک نہیں بھولتا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، میرے استاد نے رو کے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے 12 آنے میرے ہاتھ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اللہ اکبر، 5 پیسے کے سکے استاد نے میرے ہاتھ میں دیے تھے اور سر پر یوں کر کے ہاتھ پھیر کے پتہ نہیں کیا دعا دی تھی۔ او لوگوں، روزانہ روٹی ملے نہ ملے لیکن قرآن اس زبان پر روزانہ ضرور آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ ایک بچہ ان جیسا بنا کے چلے جاؤ، نمازیں یہ پڑھائے گا، قبر میں جنت کے میوے تم کھاؤ گے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں چھوڑ دو نفرت کی آگ جلانی، ان چنگاریوں میں سلگنا چھوڑ دو، ایک بچے کو قرآن کا وارث بنا دو، قبر میں نسلیں موج کریں گی، میدان معاشر میں عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، نبی 26ویں نمبر پر کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، قرآن کے وارث 25ویں نمبر پہ کرسیوں پہ نبیوں کے پیچھے بیٹھے ہوں گے۔ جب اس باپ کو جسے دنیا میں کلو اللہ نہیں آتی، اس باپ کو 6 کلمے نہیں آتے، 2 تہمت بازنی نہیں آتی، اللہ کہیں گے تیرا بچہ کون ہے؟ کہ وہ حافظ قرآن کھڑا ہے۔ اللہ فرمائیں گے پھر تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو بھی تو آ جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ فرشتوں وہ جنت کا تاج لے کے آؤ، ساری کائنات مل کے جس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کے باپ کو، یا اللہ اس سے تو قرآن کی 30ویں پارے کی 10 صورتیں تو نہیں آتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے مجھے وہ وقت یاد ہے جب اپنے بچے کو سائیکل پر بٹھا کر گرمی میں مدرسے میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا، جب تیرا بچہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا اور تو اپنے بچے کو دیکھ کے مسکراتا تھا، اسی دل سے بندے تیرے قرآن پر ہنسنے خوشی کی وجہ سے اسی دن میں نے تیرے گھر کی طرف جنت کا دروازہ ہی کھول دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اپنے بچے کو خدا کے واسطے قرآن کا حافظ بنا دو، نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، نسلوں کی اللہ عزت کرے گا اور نسلوں کی اللہ عزت کروائے گا۔ کیا خیال ہے، بناؤ گے اپنے بچوں کو؟ اللہ بیٹی دے تو بناؤ گے۔ اور آخری بات عرض کر کے جاؤں، تھوڑا سا گھر پہ بول کے جاؤں، یہاں بیٹھے کتنے سونے لگ رہے ہو، گھر میں بھی جا کے سونے رہا کرو۔
گلی میں ہنس رہے ہو، دکان پہ ہنس رہے ہو، مکان پہ ہنس رہے ہو، گھر میں جا کے رونا شروع کر دیتے ہو، قرضے چڑھ گئے، مر گیا، تو کہہ رہی ہنس، میں ہنسوں کہاں سے؟ صبح قرض دار آئیں گے، دکان پہ بیٹھ کے نہیں تو رویا تو دوستوں کے سامنے کرتا یار 10 منٹ اور بیٹھ جا، بڑا مزہ آ رہا ہے، چھٹی خبر سنتے ہیں اور سنا کی ہو رہا ہے؟ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا پیر دی جتی ہیں تو، میں نے لگتا تو وڈن لگ گئی ہیں، دوسری لانے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہ تو تیرے لیے بڑا ہلکا سا بول ہے، ماں باپ سے پوچھ جن کی دھی تیرے گھر میں آئی ہوئی ہے، اس بول پر خدا کی قسم کئی ماں باپ کے تو جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ساس سسر اللہ اکبر، شوہر بیوی کا حال پوچھ لے، کچھ آوے گا تے نہیں، تیرے لیے جوڑا لے کے آیا، ساس کہہ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے تویز کرا کے لے کے آ گیا، میری یہ طویز بھی گئی تھی نا میں کہ اپنی ماں کے پاس بڑی جادوگرنی ہے، وہ طویز لے کے، اسے بیچاری کو پتہ ہی کون نہیں، تو جادوگرنی اسے بنا رہی۔ اگر عورت کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا ہو اور پھر وہ جادوگرنی بن جائے تو پھر اماں عائشہ کو کیا کہو گے جس کی گود میں سر رکھ کر کالی کملی والا دنیا سے جا رہا ہے؟ یہ کس سے جادو ابو بکر سے کرا کے لائی؟ اور توبہ کرو توبہ۔ بیوی کو دوائی دلوانے کے لیے چلا گیا، محلے والے کا رہران مرید ہو گیا جی، اللہ اکبر۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہے، اللہ اکبر میرے عزیزوں، سواری پر آپ نے فرمایا حفصہ بیٹھ جا، سیدہ حفصہ نے چھلانگ لگائی، جیسے مرضی زور ڈائی لگائی، بیٹھا نہ گیا، حضور کی طرف گھونگھٹ میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہنے لگی میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا، آپ نے یوں نہیں فرمایا عمر جا اپنی بیٹی کو جا کے بٹھا، فرمایا ٹھہر جا میں آ رہا ہوں، تشریف لے گئے، اپنی ٹانگ کو یوں کر کے اٹھایا، پھر اپنا گھٹنا اونٹنی کے ساتھ لگایا، فرمایا حفصہ یہاں پیر رکھ کے کھڑی ہو جا اور آ کر بیٹھ جا تاکہ دنیا والوں کو بتلاؤں محمد بیوی کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی عورتوں کی سردارن بنانے آیا۔ عصمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، ازواج محمد، رواداری اور آپس کا اچھا سلوک پیدا کرو۔ پھر سجو کے قبر میں جاتے ہوئے اگر بھائی نے دیکھ کر جنازے کی چرپائی سے منہ پھیر لیا اور اس نے کہا جدو خوشی میں نہیں بلایا تے میں دی غمیج کیوں جاواں، یقین جانو اگر اللہ نے پوچھ لیا نا دنیا تیری میت پہ روئی تھی، بھائی کیوں نہیں آیا تھا، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی میرے بھائی۔ بہنیں دروازے پر آئے، بھائی بن کے سلوک نہ کیا کرو، باپ بن کے سلوک کیا کرو۔ اگر باپ کا جنازہ اٹھ جائے تو بہن کا استقبال دروازے پہ ایسے کرو جیسے باپ دیکھ کے کھلا کرتا تھا۔ خدا کی قسم مرنے کی دیر ہے، جنت الفردوس میں جانے میں دیر نہیں لگے گی۔ کریں گے سارے کوشش میرے بھائی، میری بات سے کسی کو دکھ تو نہیں ہوا میرے بھائی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، میری بات بھلی اچھی لگی نا تو کیا خیال ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی میں اور آپ نیت نہ کر لیں اور اپنے گناہوں والی زندگی سے سارے توبہ نہ کر لیں؟ 3 مرتبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی کامل